پھر جیسے ہی عاشر ہادیہ کے گھر جا پہنچتا ہے بطول کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے کے لیے، پھر تسلی کرنے کے باوجود جیسے گھر واپس آ جاتا ہے تو ہادیہ پیچھے سے بہت زیادہ بطول کے بارے میں پریشان ہونے لگتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے کہ بطول یعنی آپی نے پہلے میری وجہ سے اپنی محبت ٹھکرائی، خواہشات کو میرے نام پر قربان کر کے رکھ دیا، اور اب بھی آپی کا گھر میری ہی وجہ سے برباد ہونے تک آ پہنچا ہے۔ یعنی مجھے مشکل ہی لگتا ہے کہ عاشر بھائی آپی کو اپنے دل میں ویسی جگہ دے پائیں گے جیسی ایک عورت کا حق بنتا ہے۔ بطول کے دل میں بھی دن رات ایک ہی بات کا وہم و گمان ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے کہ عاشر کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور اسی کو ہی اپنانا چاہتے ہیں اور اسی کو ہی کبھی نہ کبھی بیاہ کر گھر بھی لے آئیں گے۔ میں عاشر کے دل میں کبھی جگہ حاصل نہیں کر سکتی، عاشر مجھے کبھی نہ کبھی ٹھکرا دیں گے اور ان کے ذہن میں یہ بات بھی کبھی نہیں یاد رہے گی کہ میں نے عاشر کی عزت بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، کتنی خواہشات کو دبا کر رکھا۔ یہاں پر آخر کار ہادیہ بے بس ہو کر کہنے لگتی ہے کہ مجھے کچھ اور کرنا ہوگا، آگے آپی کا گھر بچانے کے لیے کوئی اور قدم اٹھانا ہی ہوگا۔ پھر دوسری طرف عاشر بھی اپنی پلاننگز تیار کرنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ مجھے دوسری شادی تو ہر حال میں کرنی ہی ہے، لیکن مجھے دوسری شادی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تیار کرنا ہوگا، یعنی کوئی اتھینٹک جواز پیدا کرنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے مجھے بطول کو کسی قسم کا جواب دینا ہونا پڑے، جبکہ دوسری شادی کرنے کے لیے ایک ٹھوس جواز میرے پاس ضروری ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے میں ایزیلی اپنی دوسری شادی رچا کے اس گھر میں اپنی نئی دلہن کو بیاہ کر لا سکوں۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر عاشر اپنی دوسری شادی کر کے یعنی اپنی دوسری بیوی کو بیاہ کر گھر میں لے آئے تو بطول کو بھی اسی کے برابر حقوق دے پائے گا یا بطول کو اس گھر سے چلتا کرے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا نیچے کامنٹ سیکشن میں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔